انسان نے جتنی ترقی آج کی ہے اس سے پہلے کبھی انسان نے اتنی ترقی نہیں کی، تو یہ انسان کا وہم ہے۔ اللہ کہتے ہیں تم سے پہلے میں نے ایسی قومیں بنائی جنہوں نے تم سے کئی گنا زیادہ زمین کو روندا۔ مصر کے اندر موجود احرام مصر ہے، کوئی ہوائی جہاز اگر وہاں سے گزرے گا اس کے اوپر سے تو اس کی ریز جو ہیں وہ احرام مصر تک نہیں پہنچ سکتی۔ ڈی این اے یہ بتاتا ہے کہ یہ لازماً کوئی شاہکار ہے جس کا پیدا کرنے والا لازماً کوئی موجود ہے۔ 10 لاکھ حصے 1 میٹر کے کریں تو وہ جو ایک حصہ بنتا ہے اس سائز کا ہمارے جسم کے اندر ڈی این اے پایا جاتا ہے۔ 3% حصہ ہے جن کو انسان نے دریافت کیا، 97% ڈی این اے کا حصہ انسان آج تک وہاں پہنچ ہی نہیں سکا۔ اللہ جب کہتا ہے نا کہ اللہ لطیف بعبادہ، اس ڈی این اے کے اندر لکھا کیا ہے؟ ڈی این اے آپ کو بتائے گا آپ کی نظر کب کمزور ہوگی، ڈی این اے آپ کو بتائے گا آپ کا قد کتنا ہوگا، ڈی این اے بتائے گا کہ تمہاری نسلوں میں پردادے سے اوپر 10-12 پشتوں میں تمہارا باپ کون تھا۔ ڈی این اے کے بنیاد کے اوپر شرعی حدود و قیود میں حد نافذ نہیں کی جائے گی۔ حد لگانے کے لیے وہی اصول اپنائے جائیں گے جو قرآن و سنت نے بیان کیے ہیں۔ ڈی این اے ٹیسٹ کو بطور ثبوت کے جو ہے وہ ساتھ جوڑا جا سکتا ہے۔ جس نے عدم سے پیدا کیا اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل کی بات نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ احباب کے علم میں ہے کہ ہمارے گروپس میں اور سوشل میڈیا پہ آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ڈی این اے جو اسلامی نقطہ نظر سے کیا حیثیت ہے اس موضوع کے اوپر ہوگا۔ پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ ڈی این اے یہ ایک میڈیکل سائنس کی ٹرم ہے، اور ظاہری سی بات ہے نہ میں ڈاکٹر ہوں اور نہ میں نے سائنس پڑھی، اس لیے اس موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے میں بہت سے ڈاکٹر سے ملا، ان سے بیٹھ کر میں نے اس کو سمجھا، کچھ انہوں نے جو تحریریں مجھے ریفر کیں وہ میں نے پڑھیں، پھر اس کو میں نے لکھا، ایک دفعہ لکھا، پھر دوسری دفعہ لکھا، پھر تیسری دفعہ اور شارٹ کر کے لکھا، اور پھر اس کے ساتھ جو اللہ کی توفیق سے دینی علم اللہ رب العزت نے عطا کیا اس کو ساتھ جوڑا، اور یہ ساری معلومات آپ تک پیش کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت اس کو سمجھ کے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے کوئی غلطی ہونا وہ ایک لازمی سا امر ہے کیونکہ یہ میری فیلڈ نہیں ہے، لیکن بہرحال جو باتیں بھی میں کر رہا ہوں وہ کوئی ہوائی یا سنی سنائی نہیں ہے، ان کے پیچھے ایک ڈاکٹرز، اتھینٹک ڈاکٹرز کا سورس موجود ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ اگر میں اور آپ یا آج کل کے بہت سے ترقی یافتہ ممالک یا کوئی سائنٹسٹ یہ سمجھتا ہے کہ انسان نے جتنی ترقی آج کی ہے اس سے پہلے کبھی انسان نے اتنی ترقی نہیں کی، تو یہ انسان کا وہم ہے، یہ انسان کا گمان ہے۔ اور میں نے ایک دلیل جو کہ قطعی دلیل ہے، وحی کی دلیل ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی، سورہ روم کی آیت نمبر 9، کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جیسا انہوں نے زمین کو روندا، جیسا انہوں نے زمین میں اپنے نشان چھوڑے، تم نے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ تو ایک قطعی دلیل ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ کہے کہ میں اس قطعی دلیل کو، اس قرآن کی دلیل کو نہیں مانتا، یا اس کے معنی اور مفہوم اور نکالنے کی کوشش کرے، تو میں اس کے لیے ایک موجودہ دلیل جو کہ لاجیکلی دلیل ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، کہ دنیا میں آثار قدیمہ میں پہلی قوموں کے نشانات میں سے ایک بہت بڑی علامت جس کو اگر اللہ چاہتا تو وہ تباہ کر سکتا تھا، کہ جیسے اس نے پہلی قوموں کا نام و نشان دنیا سے مٹا دیا، لیکن شاید اسی بات کے ثبوت کے لیے باقی رکھا کہ دیکھو تم سے پہلے تم سے زیادہ طاقتور قومیں میں نے پیدا کی، اور وہ دلیل مصر کے اندر موجود احرام مصر ہے۔ آج تک انسان یہ سمجھ نہیں سکا کہ احرام مصر کس طرح سے بنائے گئے اور کتنی طاقتور طریقے سے بنائے گئے، اور یہ صرف عمارتی میں نہیں
بلکہ ٹیکنالوجی میں بھی اہرام مصر آج کی دنیا کو اور آج کے سائنٹسٹ کو اور آج کی سیٹلائٹ کو حیران کر رہے ہیں۔ چین نے اس وقت دنیا میں جو سب سے بڑا ریڈار ہے وہ چائنا نے بنایا ہے، لاریڈ اس کا نام رکھا، لاریڈ کر کے۔ لاریڈ نام کا ریڈار اس وقت دنیا میں سب سے بڑا ریڈار ہے جو چائنا نے بنایا یو ایس اے کے مقابلے میں، جو کہ بہت باریک سے باریک ریز کو بھی کیچ کر لیتا ہے۔ تو چائنا کے اس ریڈار نے جب دنیا کا مشاہدہ کیا تو اس نے یہ رپورٹ دی کہ اہرام مصر کے ارد گرد ایک بہت زبردست پلازما ببل قائم ہے، یعنی اہرام مصر کے ارد گرد ایک ہوا کے اندر ایک پروٹیکشن شیلڈ بنائی گئی ہے، ایک پلازما ببل، یعنی ایسے سمجھ لیں کہ جیسے ایک غبارہ اس کے ارد گرد بنایا گیا ہے۔ اور اس پلازما ببل کا کام کیا ہے کہ وہ سیٹلائٹ کی ریز کو اہرام مصر پر پہنچنے سے روکتا ہے۔ کوئی ہوائی جہاز اگر وہاں سے گزرے گا اس کے اوپر سے تو اس کی ریز جو ہیں وہ اہرام مصر تک نہیں پہنچ سکتی، یعنی اہرام مصر پر جا کر جو ہوائی ریز ہیں یہ اہرام مصر پہ جا کے فیل ہو جاتی ہیں۔ وہ پلازما ببل جو ہے وہ کیسے بنا آج تک انسان سمجھ نہیں سکا۔ تو اللہ رب العزت نے ہم سے پہلے قوموں کو بہت بہت طاقت دی، لیکن جب سب کچھ ہی صفایا ہو گیا تو ساری ترقی ختم ہو گئی نا، پھر زیرو سے شروع ہو گیا۔ جب دنیا میں سیلاب ہی آ گیا، جب زمین ہی الٹ پلٹ کر دی گئی تو سارا کچھ ہی تباہ ہو گیا، ترقی پھر زیرو سے شروع ہوئی۔ اور ڈی این اے بھی انسانی دریافت کا ایک ایسا عجوبہ ہے کہ جس کا ایک بہت بڑا فائدہ تو انسانوں کو یہ ہوا کہ اللہ کی ذات کے اوپر یقین میں اضافہ ہو گیا۔ جو مانتے تھے وہ اور زیادہ یقین سے ماننے لگ گئے، اور جو نہیں مانتے تھے وہ بھی ماننے کے اوپر مجبور ہو گئے۔ وہ سائنٹسٹ جس نے سب سے پہلے 1949 کے اندر کام تو اس پہ 1860 سے شروع ہو گیا تھا، لیکن 1949 کے اندر اس کو باقاعدہ جو ہے وہ منظر عام پر جو ہے وہ پذیرائی حاصل ہو گئی۔ وہ بندہ، وہ سائنٹسٹ نظریہ ارتقاء کا حامل تھا، یعنی وہ یہ کہتا تھا کہ دنیا خود بخود ایک دھماکے سے بنی ہے، جو کہ ڈارون کا نظریہ ہے۔ لیکن جب ڈی این اے پر سرچ کر کے اس نے ڈی این اے کو دریافت کیا تو وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ میں اپنے نظریہ ارتقاء کی نفی کرتا ہوں، یہ دنیا خود بخود نہیں بن سکتی۔ ڈی این اے یہ بتاتا ہے کہ یہ لازماً کوئی شاہکار ہے جس کا پیدا کرنے والا لازماً کوئی موجود ہے۔ اور یہ اتنا بڑا اللہ رب العزت کی تخلیق کا شاہکار ہے کہ انسانی عقل جو ہے وہ حیران رہ جائے کہ انسان کے اندر اللہ رب العزت نے کیا کچھ رکھا ہے۔ اس کو اب ہم تھوڑا سا سمجھتے ہیں اور پھر اس کی شرعی حیثیت پر بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ انسانی جسم، یعنی اس کی حساسیت دیکھیے گا کہ انسانی جسم جو ہے ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ مختلف خلیوں سے بنا ہے، چھوٹے چھوٹے خلیے جن کو خوردبین کے اوپر دیکھا جا سکتا ہے، عام آنکھ سے دیکھا نہیں جا سکتا۔ اس خلیے کے اندر ایک نیوکلیس، جسے ہم اردو میں مرکزہ کہتے ہیں، اس چھوٹے سے خلیے میں ایک نیوکلیس ہوتا ہے۔ اس نیوکلیس کے اندر ڈی این اے پڑا ہوتا ہے، اور آپ جانتے ہیں انسانی جو خلیے ہیں 100 کھرب، انسانی جسم میں کتنے خلیے ہیں؟ 100 کھرب خلیے۔ 100 کھرب خلیوں میں 100 کھرب مرکزے، نیوکلیس، اس کے اندر 100 کھرب ڈی این اے موجود ہے۔ اور اس 100 کھرب ڈی این اے کا جو چھوٹا سا ایک ڈی این اے ہے، اگر اس کے سائز کو میں نے آپ کے سامنے بیان کرنا ہو تو اس کا سائز پتہ کتنا ہے؟ 1 میٹر کو آپ لینا، 1 میٹر جو ہم گز میٹر کا پیمانہ ہم کپڑے تھان لپیٹنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، 1 میٹر کے اگر آپ 10 لاکھ حصے کریں، کتنے؟
10 लाख हिस्से 1 मीटर के करें تو وہ جو ایک حصہ بنتا ہے اس سائز کا ہمارے جسم کے اندر ڈی این اے پایا جاتا ہے۔ اس ڈی این اے میں جو معلومات ابھی تک انسان نے دریافت کی ہیں، جو معلومات ابھی تک انسان نے دریافت کی ہیں، اگر ان کو احاطہ تحریر کے اندر لایا جائے، یعنی اگر ان کو لکھا جائے، تو 70 میٹر ایک کتاب جو ایک انسائکلوپیڈیا کی ایک کتاب کا سائز ہوتا ہے نا، انسائکلوپیڈیا کی ایک کتاب کا سائز، اگر اس سائز کی کتاب بنائی جائے تو ان معلومات کو اگر لکھا جائے تو 70 میٹر اونچا مینار بن جاتا ہے، جو ایک ڈی این اے کے اندر معلومات لکھی گئی۔ ڈی این اے کے اندر جو معلومات لکھی گئی ہیں وہ، اچھا یہ بھی ایک آپ کو شاید میں تھوڑی سہولت کے لیے بتا دوں، آپ کو ویسے تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ کبھی بھی آپ میں سے کسی کا تھانے کچہری سے واسطہ نہ پڑے، اللہ اس سے ہمیں محفوظ رکھے۔ میرے نانا ابو کہا کرتے تھے، 2003 میں ان کی وفات ہوئی، تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ ایک دفعہ میں ان کے ساتھ گزرا کچہریوں کے سامنے سے، تو میں ظاہر ہے کہ بچہ تھا، تو میں نے پوچھا کہ نانا جی یہ کیا ہے؟ تو وہ مجھے کہنے لگے کہ بیٹا یہ دنیا کی جہنم ہے، اور یہ بات حقیقت ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ لیکن میں سمجھانے کے لیے وہ بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہو کہ جج صاحب کا نا ایک سٹینو ہوتا ہے، جج صاحب کا ایک سٹینو ہوتا ہے، جو بھی ادھر عدالتی کاروائی ہوتی ہے نا وہ اس کو لکھ رہا ہوتا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ وہ کتنی سپیڈ میں لکھتا ہے۔ وہ جو لکھ رہا ہوتا ہے نا، کبھی اگر آپ کا اتفاق ہو تو آپ اس کو دیکھیں تو وہ اردو انگلش میں نہیں لکھ رہا ہوتا، اتنی سپیڈ میں تو نہیں نا لکھا جاتا۔ یہ سٹینو کی ایک الگ لینگویج ہوتی ہے، وہ لینگویج میں ہم سمجھ ہی نہیں سکتے، اس کے لیے الگ پڑھنا پڑتا ہے، اور وہ اتنی بڑی بات کو نا، اتنے بڑے جملے کو وہ اتنا سا کر کے لکھ دیتا ہے، اس کے کچھ کوڈز ہوتے ہیں۔ تو ایسے ہی لینگویجز انسان جانتا ہے کہ بہت سی ایسی لینگویجز ہیں کہ جس میں بڑی بات کو چھوٹا کر کے کوڈز کے اندر کنورٹ کر کے لکھا جاتا ہے، اور کوڈز جو ہیں وہ تو اب انسان جو آئی ٹی کے پڑھے لکھے نوجوان ہیں وہ یہ جانتے ہوں گے کہ کوڈز کیا ہیں۔ یہ جو ہم موبائل یوز کر رہے ہیں، یہ جو ہم سارا انٹرنیٹ کا نظام ہے، اس کے پیچھے سارا کوڈز کا ہی سسٹم ہے نا، جن کو ڈی کوڈ کیا جاتا ہے۔ تو اور پھر ڈی این اے جو ہے اس کے اندر بھی اسی طرح ایک خاص لینگویج سے اللہ رب العزت نے تحریر لکھی، اور اس لینگویج کے پتہ ہے کتنے حروف ہیں؟ اس لینگویج کے صرف 4 حرف ہیں۔ ہماری اردو کے 29 کے قریب حرف ہیں، اور انگلش کے بھی اے سے لے کے زیڈ تک حرف ہے۔ کتنے حروف ہیں؟ 26، 28، 29۔ تو پھر ہماری لینگویج مکمل ہوتی ہے۔ اور ڈی این اے کے اندر جو لینگویج یوز ہوئی ہے اس کے صرف 4 حرف، چونکہ وہ دریافت کرنے والا انگلش تھا اس لیے اس نے اپنے طور پر جو ہے وہ اے، جی، ٹی اور سی، یہ 4 حرف اس نے ان کو نام دیا۔ ان 4 حرف سے ڈی این اے کے اندر ساری جو معلومات ہیں وہ ان 4 حروف سے لکھی گئی، اور اللہ کی قدرت کا یہ شاہکار ذرا دیکھتے جائیے گا کہ ان 4 حروف سے جو لینگویج لکھی گئی ہے جس کو انسان اب پڑھ رہا ہے، وہ پوری دنیا میں ایک خاص سیکوینس سے ہر انسان کے ڈی این اے میں لکھی جاتی ہے، ایک خاص ترتیب سے، کسی کا جی آگے کسی کا ٹی پیچھے، اس طرح۔ اگر میں آپ کو کہوں، میں سمجھانے کے لیے آسانی سے، اگر میں آپ کو کہوں کہ یہ 4 حروف میں آپ کو دیتا ہوں، اے بی سی ڈی، ان کو 100 مرتبہ ایسے لکھو کو ایک جیسے نہ ہو، تو بتائیں لکھے جائیں گے؟ آپ کا دماغ ویسے ہی چکرا جائے۔ میں کہوں کہ اے بی سی ڈی لکھنا ہے، ان کو ان 4 حروف کو یوز کرنا ہے، 100 مرتبہ لکھنا ہے، لیکن 100 مرتبہ میں لکھی دوسرے لکھے سے میچ نہ کرے، تو آپ کی عقل جواب دے جائے گی۔ اور اللہ کی قدرت یہ ہے کہ ان 4 حروف کو ہر انسان کے ڈی این اے میں، تحریر میں اللہ نے ایک خاص ترتیب سے لکھا ہے، اور آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک میں پیدا ہونے والے انسانوں کا ڈی این اے ایک دوسرے سے میچ نہیں کر سکتا ہے۔ کیا قدرت ہے، کیا علم ہے! 4 حروف
اور ان کو ہر انسان میں فرق طریقے سے لکھا گیا، ہر انسان کے لیے جو ہے اس کو فرق لکھا گیا. اور پھر یہی نہیں، اور یہ وہ چیز ہے جو ہم دیکھ ہی نہیں سکتے اس آنکھ سے، جس کو دیکھنے کے لیے بھی خاص خوردبینیں چاہیے. ہم عام بندہ اس کو دیکھ نہیں سکتا، اس میں یہ معلومات پوشیدہ ہے. ابھی ہم بات کریں گے آگے کہ معلومات کیا ہے. آگے چلیے، یہی کافی نہیں، وہ ڈی این اے جو 1 میٹر کا 10 لاکھواں حصہ ہے، اس ڈی این اے کے اندر پھر انسان کے 2 لاکھ جینز پائے جاتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا نا، یہ جینز کنورٹ ہو رہے ہیں، یہ جینز میں بیماری تھی، اکثر سنا ہوگا نا، یہ جینز میں یہ بیماری تھی. اس ڈی این اے کے اندر 2 لاکھ جینز پائے جاتے ہیں، اور اس جینز کو اللہ رب العزت نے انسان کے جسم کو کنٹرول کرنے کے لیے مختص کیا ہے. کہ آنکھوں کو کنٹرول کرنے کے لیے مثلا وہ اماؤنٹ پوری لکھی ہوئی ہے، مجھے یاد نہیں، کہ آنکھوں کو کنٹرول کرنے کے لیے 3300 جینز ہیں، ہاتھوں کو کنٹرول کرنے کے لیے 5000 جینز ہیں. اس طرح پھر جینز ہیں آگے 2 لاکھ. اور سب سے حیران کن بات جس نے کہ آنکھیں جو ہے وہ روشن کر دی، وہ یہ تھی جو میں اس سارے پڑھنے میں پڑھی، کہ 2 لاکھ جینز جو ہیں یہ ڈی این اے کا صرف 3% حصہ ہے جن کو انسان نے دریافت کیا. 97% ڈی این اے کا حصہ انسان آج تک وہاں پہنچ ہی نہیں سکا. اندازہ لگائیے، اللہ جب کہتا ہے نا کہ اللہ لطیف بعبادہ، تب قرآن کی سمجھ آتی ہے کہ باریکی کیسے کہتے کسے ہیں. اللہ باریکیوں کو جانتا ہے. ہماری باریکی کی تو کوئی انتہا ہم سوچ ہی نہیں سکتے. اور یہ 2 لاکھ جینز جو ہیں، یہ 2 لاکھ جینز جو صرف 3% ہیں ڈی این اے کا، 97% کا بھی تک انسان لگا ہے، انسان نہیں پہنچ سکا. اب آئیے ذرا دیکھیے ان جینز کے اندر اور اس ڈی این اے کے اندر ہے کیا، اس ڈی این اے کے اندر لکھا کیا ہے. اس ڈی این اے کے اندر یہ ڈی این اے اور پھر ہم یہ تو ایک نارمل سائنس، میٹرک میں بھی سائنس پڑھا بندہ یہ جانتا ہے کہ خلیے جو ہیں یہ مسلسل بنتے ہیں اور مسلسل ختم ہوتے ہیں. 6 ماہ کے اندر انسانی جسم کے سابقہ تمام خلیے مر جاتے ہیں اور نئے خلیے پیدا ہو جاتے ہیں. اور ڈی این اے کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ یہ مسلسل اپنی کاپیاں بنا رہا ہے، یہ مسلسل اپنی کاپی بنا رہا ہے. اب آپ دیکھیے اس کے اندر جو ڈیکوڈ کر کے معلومات نکلتی ہیں وہ کیا ہیں. ڈی این اے آپ کو بتائے گا کہ آپ کی تخلیق کا آغاز کہاں سے ہوا تھا. ڈی این اے آپ کو بتائے گا کہ آپ کے بالوں میں سے سب سے پہلا بال سفید کب ہوگا. ڈی این اے آپ کو بتائے گا آپ کی نظر کب کمزور ہوگی. ڈی این اے آپ کو بتائے گا آپ کے جسم کے بلڈ پریشر جو ہے وہ 20 ستمبر 2024 کو جسم کا بلڈ پریشر کتنا ہوگا. ڈی این اے آپ کو بتائے گا آپ کا قد کتنا ہوگا. ڈی این اے آپ کو بتائے گا آپ کی ہارٹ بیٹ فلاں وقت فلاں لمحے میں کتنی ہوگی. ڈی این اے بتائے گا کہ تمہاری نسلوں میں پردادے سے اوپر 10-12 پشتوں میں تمہارا باپ کون تھا، اس کا رنگ کیا تھا، اس کا قد کتنا تھا، اس کا مزاج کیسا تھا، اس کی ہارٹ بیٹ کیا تھی، اس کا بلڈ کا جو گروپ ہے وہ کیا تھا. ڈی این اے آپ کے پیدا ہونے سے لے کر آپ کے مرنے تک کی معلومات ڈی این اے رکھتا ہے. اور آپ کے آباء و اجداد تک کی ہر وہ چیز جو آپ کے جسم سے وابستہ ہے، آپ کی ذات سے ہونے والی ہے، ہر وہ چیز اللہ رب العزت نے ڈی این اے کے اندر لکھ رکھی ہے. اب مجھے بتاؤ، لوح محفوظ کا انکار کرنا اب آسان نہیں رہا ہے، لوح محفوظ کا. اور پھر اگر انسان وہ جو مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ بھلا جب ہم ریزہ ہو جائیں گے تو کون ہے جو ہمیں زندہ کرے گا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں
اور جس نے عدم سے وجود بخشا، جس نے عدم سے پیدا کیا، اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل کی بات نہیں ہے۔ ڈی این اے کو ایک دوسری طرح سے سمجھیں۔ ڈی این اے ڈیٹا سٹوریج کرنے کی ایک ہارڈ ڈسک ہے۔ ڈی این اے ڈیٹا سٹوریج کرنے کی ایک ہارڈ ڈسک ہے۔ جب ہم نامہ اعمال کا نام سنتے ہیں نا تو میرے آپ کے کانسیپٹ میں یہ آتا ہے کہ شاید اس طرح کا کوئی پیپر ہوگا کہ جس پہ ہماری فرشتے تحریر لکھ رہے ہوں گے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ کوئی ڈیوائس ہی ہوئی چھوٹی سی اور قیامت کے دن ہر انسان کی ڈیوائس اس کو پکڑا دی گئی تو بتاؤ ارباں انسانوں کا ڈیٹا اللہ کے لیے رکھنا کوئی مشکل کی بات؟ آؤ سمجھتے ہیں کہ ارباں انسانوں کا ڈیٹا اللہ رب العزت نے کیسے رکھا ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب نیا نیا کمپیوٹر آیا تھا تو اس وقت جو ہارڈ ڈسک آتی تھی نا وہ ایم بی کے اندر آتی تھی، چند ایم بی، 1 جی بی بھی پوری نہیں ہوتی تھی، 500 ایم بی، 600 ایم بی، 100 ایم بی، 150 ایم بی۔ پھر انسان نے ہارڈ ڈرائیو کو بڑھایا تو یہ جی بی کے اندر چلی گئی، پھر اس کو مزید بڑھایا تو یہ ٹی بی کے اندر چلی گئی، اب اور مزید بڑھایا اور آگے چلی گئی۔ لیکن ایک ہارڈ ڈسک میں، یعنی آپ یوں سمجھ لیں ایک یو ایس بی ہے یا ایک ہارڈ ڈسک ہے، اس میں انسان جو ہے وہ ایک انسان کی زندگی کا ڈیٹا بھی شاید پورا نہیں رکھ سکتا۔ ویڈیو فائل بھی اس میں آئے گی، آڈیو فائل بھی اس میں آئے گی، اس میں اس کے ہر زندگی کا ہر موڑ آئے گا۔ تو انسان ایسی ہارڈ جو ہے وہ ابھی تک نہیں بنا سکا کہ جس میں ایک انسان کے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کا سارا ڈیٹا جو ہے وہ انسان سیو کر سکے۔ لیکن اب یہ جو ڈی این اے ہے یہ پتہ ہے کیسی ہارڈ ہے؟ سائز کو ذرا ذہن میں رکھیے گا، سائز کیا ہے اور یہ ہارڈ ڈسک کتنی بڑی ہے، اس میں کتنا بڑا ڈیٹا جو ہے وہ آ سکتا ہے۔ اس میں اتنا بڑا ڈیٹا آ سکتا ہے کہ اگر پوری دنیا میں جو تقریباً 100 بلین سے بھی زیادہ جو جاندار دنیا میں پائے جاتے ہیں اور ہر جاندار کے اندر ڈی این اے موجود ہے اور ہر جاندار کا ڈی این اے دوسرے جاندار سے فرق ہے، اگر ساری دنیا کی ساری مخلوقات کا سارا ڈیٹا سے جب میں کہتا ہوں تو مراد کیا ہے؟ پیدا ہونے سے مرنے تک کا ویڈیو ڈیٹا، آڈیو ڈیٹا، ریٹن ڈیٹا، ٹیکسٹ ڈیٹا، پی ڈی ایف فائلیں، ہر طرح کا ڈیٹا اگر ڈی این اے کے اندر سٹور کیا جائے تو صرف 2 گرام ڈی این اے جو ایک چائے کے چمچ جتنی جگہ لے گا اس میں پوری دنیا کا ڈیٹا سٹور ہو سکتا ہے۔ قدرت الہی کا اب آپ اندازہ لگائیے۔ اب بھی انسان کہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو مجھے کون میرا نامہ اعمال دکھائے گا؟ اب بھی انسان موت کو بھول جائے، اتنی ترقی کے بعد بھی انسان یہ کہے، جبکہ وہ سائنٹسٹ بھی یہ کہنے کے اوپر مجبور ہو گئے ہیں اب، لیکن انسان مانتا نہیں ہے، وہ اندر سے اس کا دل گواہی دے رہا ہوتا ہے۔ اور اب جتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ جنہوں نے اس ڈی این اے سے اپنے آپ کو جوڑا وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اتنا کچھ جاننے کے باوجود ہم یہ نہیں جان سکے زندگی شروع کہاں سے ہوئی۔ اللہ کہتا ہے قرآن، اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اس کا جواب اللہ قرآن میں دیتا ہے، اے انسانوں عدم سے وجود بخشنا، ڈی این اے کو پہلی مرتبہ کس نے پیدا کیا؟ جینز کو پہلی مرتبہ کس نے پیدا کیا؟ یہ پہلی مرتبہ عدم سے وجود جو آیا، یہ عدم سے جس نے وجود بخشا اللہ رب العزت کہتے ہیں وہ کوئی اور نہیں، وہ صرف اللہ ہے۔ اور جس نے عدم سے وجود بخشا، جو اتنی باریک بینی سے انسان کو پیدا کر سکتا ہے، جو اتنی باریکی سے انسان کے اندر ڈیٹا کو سیو کر سکتا ہے، اللہ کہتا ہے ثم یعیدہ، اس کے لیے انسان کو دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل کی بات نہیں ہے۔ اور جب وہ دوبارہ پیدا کرے گا
تو اس سارے سیو ڈیٹا کو وہ انسانوں کے سامنے سکرین پر چلائے گا، اور جب ایک انسان کا ڈیٹا سکرین پر چلے گا تو پھر آپ قرآن کی وہ آیت یاد کریں کہ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں انسان کہے گا ہائے ہائے میں مارا گیا، لا یغادر صغیرہ، اس نے تو میری زندگی کا ایک چھوٹے سے چھوٹا واقعہ بھی نہیں چھوڑا، ہر چیز ہی کھول کے سامنے رکھ دی، ہر بڑے سے بڑا ایونٹ، ہر بڑے سے بڑی شادی، بڑے بڑے سیمینار میری زندگی کے، اور بڑے بڑے دلیرانہ واقعات بھی رکھ دیے، اور جو میں نے وی بروج مشیدہ، جو میں نے چھپے ہوئے کمروں میں اور قلعوں کے اندر بند ہو کر میں نے گناہ کیے تھے، یہ تو اس نے بھی کھول کے رکھ دیے۔ اب آپ مجھے بتائیے، نہ کوئی کیمرہ لگانے کی ضرورت، نہ کچھ اور کرنے کی ضرورت، ہمارا اپنا جسم ہی ہماری ریکارڈنگ کر رہا ہے۔ جو اللہ رب نے فرمایا نا کہ قیامت والے دن پھر کیا ہوگا، قیامت والے دن پھر یہ ہوگا کہ جب اللہ رب العزت ایک انسان کو بلائے گا، جب اللہ رب العزت ایک انسان کو بلائے گا، اور جب انسان ہلکا سا مکرنے کی کوشش کرے گا، ہلکا سا، دنیا میں تو کہتے ہیں نا کہ مکردہ تے موعدہ کوئی علاج نہیں، اللہ کے پاس علاج ہے، یہ دنیا میں علاج نہیں، آخرت میں علاج ہے، اور آخرت میں پتہ کیا علاج ہے؟ وہ علاج اتنا بھیانک ہے کہ اللہ رب العزت کے سامنے جب کوئی انسان ہلکا سا مکرنے کی کوشش کرے گا، پھر اللہ رب العزت ڈی این اے کو حکم دے گا، پھر ڈی این اے کمانڈ جاری کرے گا، انسان کی زبان بند ہو جائے گی، اور پھر انسان کے ہاتھ بولنے لگیں گے، پھر انسان کے ران بولنے لگے گی، پھر یہ سر بولنے لگے گا، پھر یہ پاؤں بولنے لگیں گے، پھر یہ آنکھیں بولنے لگیں گی، پھر یہ کان بولنے لگیں گے، اور یہ سب کچھ تیرے رب پہ بہت آسان ہے، اس کے لیے یہ مشکل نہیں ہے۔ تو پہلے ہی اس نے سب کچھ کر کے دکھا دیا۔ آگے چلیے، اللہ اکبر، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير سبح اسم ربك الاعلى۔ اللہ تعالیٰ اب کہتے ہیں اے انسانوں، اب ایک اور بات میں تمہیں بتاتا، تم نے ڈی این اے دریافت کر لیا، تمہیں پتہ لگ گیا کہ تم کیا شاہکار ہو اور تمہارے رب کی باریکی کیا ہے۔ اب آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، اس سارے اللہ کی تخلیق میں جتنا مرضی غور کر لو، جتنا مرضی غور کر لو، تمہیں رحمان کی تخلیق میں کوئی عیب نظر نہیں آئے گا۔ اور اس کی مثال میں آپ کو ڈی این اے سے دیتا ہوں، اس کی مثال ڈی این اے سے، کہ 100 کھرب خلیے، 100 کھرب خلیوں سے میرا یہ جسم بنا، تو اس کے اندر 100 کھرب ڈی این اے بنا، 100 کھرب ڈی این اے اپنی کاپی بناتا ہے تو 100 کھرب کاپی بنی۔ اور میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ 100 کھرب کاپی جب ایک ڈی این اے اپنی کاپی بناتا ہے، فوٹوسٹیٹ کرتا ہے، تو 100 کھرب ڈی این اے میں سے صرف ایک ڈی این اے میں ہلکا سا امکان ہوتا ہے کہ اس میں پچھلے ڈی این اے سے کوئی کمزوری یا کوئی نقص آ جائے، صرف ایک ڈی این اے میں امکان ہوتا ہے۔ اچھا، نقص آتا نہیں، کیوں؟ کہ پھر ڈی این اے نے از خود اپنے ارد گرد انزائمز کی ایک بڑی فوج ڈیولپ کی ہوئی ہوتی ہے، اس 100 کھرب ڈی این اے میں سے ایک ڈی این اے میں اگر غلطی ہونے لگے تو وہ انزائمز اس غلطی کو بھی ٹھیک کر دیتے ہیں۔ رحمان کی تخلیق میں کوئی فرق نہیں آتا ہے۔ اب آپ تصور میں انسانی عقل اسی پر پھولے نہیں سما رہی ہے۔ جو ڈی این اے انسان نے دریافت کر لیا اور جو اس کو ڈی کوڈ کر لیا، اسی پر انسانی عقل جو ہے وہ پھولے نہیں سما رہی، لیکن انسان
اللہ رب العزت کی ذات کا آج بھی انکار صرف اور صرف ضد ہڈ درمی کی وجہ سے کر رہا ہے۔ ٹیکنالوجی میں انسان جو ہے وہ اس قدر عروج پا چکا، یہ لبنان کا آپ نے واقعہ دیکھا، یہ ڈیوائسز جو ہماری پاکٹس میں ہیں، یہ موبائل فون، یہ چلتے پھرتے بم ہے نا جو ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں۔ کیا ہوا لبنان میں؟ وہ تمام ڈیوائسز جن میں لیتھیم سے بنی ہوئی بیٹری، ظاہر ہے ہر ڈیوائس کو چلانے کے لیے بیٹری چاہیے، وہ بیٹری جس ڈیوائس کے اندر تھی، اسرائیل نے ان تمام کو ڈیوائسز کو، لیتھیم کی بیٹری کو بلاسٹ کر دیا۔ ہزاروں لوگ وہاں پر انجرڈ ہو گئے، ہزاروں لوگ زخمی ہو گئے گھر بیٹھے۔ کیوں؟ کیسے ہوا؟ اسی ٹیکنالوجی کے ذریعے سے، انہی ریز کے ذریعے سے، انہی شعاؤں کے ذریعے سے۔ اور یہ کوئی اتفاقاً نہیں ہوا، میری بات دوسری طرف نہ چلی جائے، اب میں نے کچھ باتیں اور بھی کرنی ہیں، لیکن یہ ایک حالیہ ایشو تھا، میں نے کہا آپ کے سامنے رکھوں۔ اس لیے نہیں ہوا، بلکہ اگر آپ اس کی تھیوری پڑھیں گے تو اسرائیل نے یہ پیجر پہ سب سے زیادہ اٹیک ہوا، پیجر اور اس طرح کی ڈیوائسز بنانے والی جتنی غیر ملکی کمپنیاں تھیں، یو ایس اے نے اپنا طاقت کا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے ان کمپنیز میں موساد کے بندے بھرتی کروائے، ان بندوں نے ان ڈیوائسز کے اندر اپنی طرف سے ایک خاص چپ ایڈ کروائی، اس چپ کی مدد سے اسرائیل جب چاہے آپ کی ڈیوائس کو ایک بم کی طرح بلاسٹ کروا سکتا ہے۔ یعنی اب آنے والے وقتوں میں جو موبائل میں اور آپ خریدیں گے، کوئی پتہ نہیں کہ کس وقت وہ موبائل ایک بم کی طرح پھٹ جائے۔ اور پہلے اس پہ انہوں نے وائس لگائی، یعنی شیطانی ذہن سوچیں کہ اگر میرا موبائل یہاں پہ ہونا اور یہاں بلاسٹ ہو تو نقصان تھوڑا کرے گا، اگر اس پہ بیل ہونا شروع ہو جائے تو ظاہری بات ہے کہ میں اس کو نکال کے یہاں لاؤں گا نا۔ تو اس نے کیا کیا؟ پہلے بیپ ہوئی، جب بیپ ہوئی ساروں نے جب نکال کے یہاں لائے تب وہ بلاسٹ ہوا تاکہ چہرے اور جسم پہ زیادہ نقصان ہو۔ مسلمانوں، یہ ٹیکنالوجی تمہارے خلاف استعمال ہونے لگ گئی۔ افسوس کہ تم قرآن کو نہ سمجھ سکے کہ یہ تمہارا وتیرہ تھا کہ تمہیں اللہ کہتا تھا میری تخلیق میں غور کرو، میری قدرت میں غور کرو، اس زمین میں غور کرو، میں نے تمہارے لیے بہت نشانیاں رکھی۔ اب آئیے ایک آخری پہلو ڈی این اے کا یہ بھی سمجھ لیجئے کہ ڈی این اے کے بلبوتے کے اوپر شرعی حدود کے قطعی فیصلے نہیں کیے جا سکتے، لیکن بطور ثبوت اور بطور قرینہ کے ڈی این اے ٹیسٹ کی رپورٹ کو پیش کیا جا سکتا ہے۔ ڈی این اے ہر انسان کے ہر چیز سوائے ریڈ سیلز، جو ہمارے خون میں ریڈ بلڈ سیلز ہیں نا، ان میں ڈی این اے نہیں ہوتا۔ اس کی بھی کوئی خاص حکمت ہوگی، وہ میں نہیں سمجھ سکا، پڑھ سکا، نہ کسی ڈاکٹر نے بتائی، لیکن اس کے علاوہ جسم کے آپ تھوکتے ہیں اس میں بھی ڈی این اے موجود ہے۔ تو آپ کے ہر چیز میں ڈی این اے موجود ہے، کہیں سے بھی لیا جا سکتا ہے، اور وہ ڈی این اے بتائے گا کہ آپ کا باپ کون تھا، آپ کی ماں کون تھی، آپ کا بھائی کون ہے، آپ کس خاندان سے ہیں، آپ کس وقت کہاں پہ موجود تھے۔ جو قتل کے کیسز میں ڈی این اے ٹیسٹ ہوتا ہے، وہ ڈی این اے بتاتا ہے، وہاں سے اگر کسی کا خون یا کوئی چیز مل جائے تو ڈی این اے کا سیمپل مل جائے تو پھر وہ ڈی این اے سے دیکھ کے بتاتے ہیں کہ یہ بندہ اس وقت وہاں تھا یا نہیں تھا، کیا کر رہا تھا، کیا حالت، ہر چیز۔ تو شرعی جو حدود ہیں ان میں ڈی این اے کا اعتبار کر کے فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، ان میں فیصلے کرنے کے لیے وہی قانون ہوگا جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان کر دیا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم جاری فرمایا۔ یعنی مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سی مثال دے کے بات ختم کرتے ہیں کہ اگر کسی کے اوپر کوئی زنا کا الزام ہو تو زنا کی حد ڈی این اے ٹیسٹ کی وجہ سے نافذ نہیں کی جائے گی، بلکہ زنا کی حد نافذ کرنے کے لیے جو شریعت نے دو باتیں جو ہے وہ مقرر کی ہیں انہی کی بنیاد پہ فیصلہ کیا جائے گا۔ ان میں سے ایک ہے اقرار جرم کر لینا، اور دوسرا ہے اقرار جرم نہیں کرتا تو 4 گواہوں کا موجود ہونا۔
اور اس کی بنیاد کے اوپر ہی فیصلہ ہوگا. لیکن بسا یہ بڑے پیچیدہ سے مسائل ہیں، اس پر انشاءاللہ پھر کبھی تفصیلی بات کریں گے کہ حدود و قیود کا کیسے خیال رکھا جاتا ہے. بسا اوقات 4 گواہ بھی گواہی دے دیں تو کوئی قرینہ ثبوت ایسا پایا جاتا ہے کہ 4 گواہوں کی گواہی بھی نہیں مانی جائے گی. 4 گواہی دے دیں کہ یہ جو ہے ہم نے دیکھا ہے یہ زنا، تو لیکن کوئی ثبوت ایسا ہو کہ جو ان 4 گواہیوں کے خلاف ہو تو ان چاروں کی گواہی بھی ریجیکٹ کر دی جائے گی. مثال کے طور پہ وہ گواہی دے دیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ زنا ہوا ہے، لیکن میڈیکل سے یہ پروو ہو جائے کہ جو ہے وہ بچی ویسے ہی کنواری ہے، تو اب ان 4 کی گواہی مانی جائے گی؟ نہیں مانی جائے گی. ان 4 کی گواہی بھی نہیں مانی جائے گی. تو اس طرح کے بہت سے پیچیدہ معاملات ہیں ڈی این اے کی بنیاد کے اوپر. ان سب کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے یہ رکھ دیا ہے کہ قرینے کو جو ہے وہ بطور ثبوت کے ڈی این اے کو استعمال کیا جائے گا، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا بھی ہے، لیکن فیصلہ جو ہے وہ انہی بنیادوں پہ کیا جائے گا جو قرآن و سنت میں موجود ہیں، اس لیے کہ قرآن نے پردے رکھے ہیں. قرآن نے پردے رکھے ہیں، شریعت نے پردے رکھے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الولد للفراش، بچہ اس کا ہے جس کے بستر پہ پیدا ہوا. بچہ کس کا ہے؟ اگر کسی کو یہ شک ہے، اگر کسی کو یہ شک ہے کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے، تو شریعت اس کو قطعاً یہ نہیں کہتی کہ ہم تیرے شک کی بنیاد پہ اس کو تیرے وراثت سے اور تیرے نسب سے محروم کر دیں. نہیں، شریعت کہتی ہے نسب نکاح سے ثابت ہوتا ہے. نسب کس سے ثابت ہوتا ہے؟ نکاح سے. جب نکاح ہو گیا تو اب بیوی جس کے عقد میں ہے، جو بچہ بھی جنے گی وہ باپ اس کا وہی ہوگا جو بیوی کا خامن ہے. ہاں اگر وہ الزام لگاتا ہے پھر اسے لعان کرنا پڑے. اور لعان پہ میں ایک پورا جمعہ آپ کے سامنے پڑھا چکا ہوں کہ لعان کیا ہے. اگر وہ اپنی بیوی پہ الزام لگاتا ہے پھر اسے لعان کا راستہ جو ہے اختیار کرنا پڑے گا. ایک صحابی تھے، ان کے بچے کے بارے میں لوگ باتیں کرتے تھے کہ یہ بچہ اس کا نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز بڑی تکلیف دیتی تھی اور صحابہ اکرام کو بھی یہ چیز بڑی تکلیف دیتی تھی. تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ دونوں باپ بیٹا نا مسجد میں سوئے ہوئے تھے. اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ مسجد میں سونا جائز ہے. تو مسجد میں سوئے ہوئے تھے تو ان دونوں کے پاؤں کے اوپر چادر نہیں تھی. سوتے میں انسان کے پاؤں سے چادر سرک جاتی ہے نا، پاؤں پہ چادر نہیں تھی. تو آپ جانتے ہیں کہ جو یہ بھی ایک نالج ہے جو کہ تجربے سے بزرگوں کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ بچہ کس کا ہے جو قیافہ کرنے والے ہوتے. تو ایک اس علم کا ماہر تھا جو مشابہت کو پہچان لیتا تھا. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں گزرا مسجد نبوی میں، تو اس نے جب دیکھا تو اس نے کہا یہ باپ بیٹے کے پاؤں ہیں. اس نے کیا کہا؟ یہ باپ بیٹے کے پاؤں. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات سے بہت خوشی ہوئی. یعنی سمجھ لیں کہ وہ ایک ڈی این اے ٹیسٹ ہی تھا نا، کہ ڈی این اے ٹیسٹ اگر کہہ دے کہ یہ باپ بیٹا ہے تو اس کی بات کا اعتبار ہوگا. لیکن جرم ثابت کرنے میں، اس کے اوپر حد نافذ کرنے میں ڈی این اے کی بنیاد کے اوپر حد نافذ نہیں کی جائے گی، کیونکہ یہ بھی ایک مشین ہے اور اس میں کرنے والے کام جو ٹیسٹ ہیں وہ بھی انسان ہیں، ان سے بھی غلطی ہو سکتی، اس میں بھی غلطی کے امکان. اس لیے شریعت یہ چاہتی ہے کہ حد میں ریلیکسیشن دی جائے، کم سے کم جو ہے وہ اس میں لوگوں کو انوالو کیا جائے. آخری چیپٹر جو تھا وہ اتنا واضح نہیں ہو سکا وقت کی قلت کے پیش نظر. انشاءاللہ اگر موقع ملا ہم آئندہ کبھی اس پہ حدود پہ تفصیل سے بات کر لیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کہا اور جو سنا اللہ رب العزت سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کی ساری گفتگو کا لب لباب اور خلاصہ کلام صرف 3 الفاظ میں ہی سمجھا جا سکتا ہے. نمبر 1، سب سے پہلے سورۃ الروم کی آیت نمبر 9 میں قرآن کی دلیل سے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ ہم اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے سب سے زیادہ ترقی کی ہے تو یہ ہمارا گمان ہے. اللہ کہتے ہیں تم سے پہلے میں نے ایسی قومیں بنائی جنہوں نے تم سے کئی گنا زیادہ زمین کو روندا. دوسری اس کی میں نے آپ کو احرام مصر کی پروف جو ہے وہ میں نے حاضر جو دنیا میں لاجیکلی پروف ہے وہ میں نے آپ کو دیا. نمبر 2 جو ہماری گفتگو کا دوسرا رخ تھا، ہمارا بنیادی ٹاپک تھا ڈی این اے. اور ڈی این اے اللہ رب العزت کا ایک ایسا شاہکار ہے جس کے بارے میں میڈیکل سائنس نے جو باتیں بتائیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی. وہ کتنا چھوٹا ہے، اس میں کتنا ڈیٹا ہے، اس میں اللہ نے کیا کیا فنکشن رکھے ہیں.
کس طرح سے وہ اپنی کاپیاں بنا رہا ہے، کیسے انسان کا جو ہے وہ ہر چیز اس میں محفوظ ہے۔ اور یہ دوسری بات اللہ کا شاہکار اس بات کی دلیل تھی کہ انسان کو بنانے والا کوئی اور نہیں، صرف ایک اللہ ہے۔ یہ خود بخود نہیں بن گیا، یہ کائنات خود بخود نہیں بن گئی، اور جس طرح اس نے اس کو بنایا ہے ایک دن وہ کہتا ہے میں جواب بھی لوں گا، جس طرح پہلی دفعہ بنایا میں دوبارہ بھی تمہیں زندہ کروں گا۔ آخرت پر ایمان کے لیے ڈی این اے بہترین علم ہے، اللہ کی پہچان کے لیے ڈی این اے ایک بہترین دریافت ہے۔ ڈی این اے اللہ پر یقین میں اضافہ کرواتا ہے۔ اس طرح کی معلومات کو ہمیں اسٹڈی کرنا چاہیے۔ تیسرا جو ہمارا پہلو تھا جس پہ ہم نے شارٹ سی گفتگو کی کہ ڈی این اے کے بنیاد کے اوپر شرعی حدود و قیود میں حد نافذ نہیں کی جائے گی کہ کسی کے ڈی این اے میں زنا ثابت ہو گیا تو اس پہ حد لگا دو، نہیں۔ حد لگانے کے لیے وہی اصول اپنائے جائیں گے جو قرآن و سنت نے بیان کیے ہیں۔ البتہ ڈی این اے کو بطور قرینہ، بطور ثبوت، بطور ایک سپورٹ کے، ڈی این اے ٹیسٹ کو بطور ثبوت کے جو ہے وہ ساتھ جوڑا جا سکتا ہے، جس کی مثال بھی میں نے آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک واقعے سے رکھ دی۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔